بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ چل رہی تھی بات کہ سورہ نور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام بیان فرمائے ہیں اور یہ احکام قیامت تک کے لیے، یہ احکام قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہیں. ہمارا کام یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن اتارا ہے کہ ان کو سمجھنا ہے اور ان کے اوپر عمل کرنا ہے. پہلا حکم یہ تھا زانی عورت ہو یا مرد ہو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس بارے میں بالکل اس کے اوپر ٹچ نہیں کھانا. یہ سزا ان کو ہر صورت دینی ہی دینی ہے، یہ سزا ختم نہیں ہو سکتی. یہ گزر چکا. آج اللہ تعالیٰ نیا حکم بیان فرما رہے ہیں. اسی طرح اگر پاک باز عورت پر کوئی الزام لگا دے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور یہ سزا بھی ہر صورت ملنی ہی ملنی ہے، یہ سزا بھی ختم نہیں ہو سکتی. پہلے میں ترجمہ کر دوں آپ کے سامنے. وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں پاک باز عورتوں کے اوپر، پھر 4 گواہوں کے ذریعے اس الزام کو ثابت نہیں کر سکتے، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اور یہی لوگ فاسق ہیں. مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے. اب دیکھیے نیا حکم آ گیا ہے. اب اس میں جہاں زنا کا ذکر تھا، پہلے عورت کا ذکر تھا، پھر مرد کا ذکر تھا. اب یہاں جہاں الزام لگانے کی بات آئی ہے، یہاں پہلے مرد کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ مردوں سے فرما رہے ہیں کہ جو مرد پاک باز عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ الزام لگانا عام طور پر یہ مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے کم ہوتا ہے. زنا والا الزام لگانا کسی کے اوپر یہ مردوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کی طرف سے مردوں کی نسبت اس کی ریشو ذرا کم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں سے خطاب فرمایا ہے. باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کے اوپر الزام لگائے گا اور ثابت نہیں کر سکے گا تو اس کو تو 80 کوڑے لگ جائیں گے، لیکن اگر کوئی عورت مرد کے اوپر الزام لگا دیتی ہے اور ثابت نہیں کر سکتی تو اس کو کوڑے نہیں لگیں گے. نہیں، عورت مرد پر الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے 4 گواہوں کے ساتھ، عورت کو بھی اگر شرعی حکومت ہو، قاضی موجود ہو، وہ 80 کوڑے لگائے گا کہ تو نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے اور تو نے اس کو ثابت کیوں نہیں کیا، جھوٹ کیوں بولا تھا. اب دیکھیے کہ اسلامی حکومت موجود نہیں ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے. اسلامی سزائیں ہوں، اسلامی حقوق، تو قتل و غارت والا بازار جو اس وقت چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے، زنا والی ترکیبیں جو بنی ہوئی ہیں وہ دروازے بھی بند ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے اوپر جو الزام لگانا ہے یہ بھی غیرت مند طبیعت کے لیے یہ بھی موت سے کم نہیں ہے. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک فون آیا، وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے بھائی کے اوپر الزام لگایا ہے کسی نے، ہماری کوئی وہ رشتہ دار ہی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، جھگڑا ہوا تو بڑا سنگین الزام لگایا، اور الزام بھی ایسا تھا کہ بھائی کا اپنی بھتیجی کے ساتھ الزام لگا اور اس کو اتنا مشہور کیا
کہ وہ اتنا پریشان ہو گیا، اب وہ گھر میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اپنے بھائی کو نہیں، اپنی بہنوں کو نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بالآخر یہ ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی، بندہ ہی مر گیا۔ میرے خیال میں تو مجھے 15-20 دن یا مہینہ پہلے کال آئی تھی، خاتون کہہ رہی ہے مفتی صاحب اس نے خودکشی کر لی، بندہ ہی مر گیا ہے۔ تو یہ الزام لگانا ایک غیرت مند کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، موت سے کم نہیں ہے۔ تو شریعت نے اس کے اوپر بھی سزا مقرر کی ہے کہ اگر الزام لگایا اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑے لگیں گے۔ والذین یرمون، یہ رما یرمی کا اصل مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رمین پھینکنے کو بولتے ہیں، اور یہاں مراد ہے الزام لگانا۔ لیکن یہ الزام لگانا، یہ ہر الزام لگانا مراد نہیں ہے، خاص الزام یہاں مراد ہے زنا والا الزام کسی کے اوپر لگایا۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ زنا والا الزام مراد ہے؟ اللہ نے تو ذکر ہے، اللہ نے تو مطلق کہا کہ الزام لگایا کسی عورت پر، تو دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الزام لگایا لیکن 4 گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے۔ جب 4 گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکے تو 4 گواہ تو پھر زنا ہی میں ہوتے ہیں۔ زنا کے علاوہ اور کسی معاملے میں 4 گواہ نہیں ہوتے، باقی ہر معاملے میں 2 گواہ ہوتے ہیں۔ چوری اگر ثابت کرنی ہے 2 گواہ پیش کرو۔ قتل اگر ثابت کرنا ہے، قتل کے لیے بھی 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھے؟ اور اسی طریقے سے ڈکیتی کی ہے وہ ثابت کرنی ہے، رشوت ثابت کرنی ہے، کسی قسم کا الزام بھی اگر ثابت کرنا ہے اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ صرف زنا والا معاملہ ایسا ہے جس میں شریعت نے 4 گواہ رکھے ہیں، اس کے علاوہ کسی معاملے میں 4 گواہ نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا الزام لگایا پاک باز عورتوں پر، پھر گواہوں کے ذریعے یہ 4 گواہ کے ذریعے یہ ثابت نہیں کر سکا، تو 4 تو زنا نہیں ہوتے ہیں، تو یہ قرینہ بن گیا کہ یہاں مراد زنا والا الزام ہے، کوئی دوسرا الزام نہیں ہے۔ زنا والا الزام لگایا اور 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکا تو پھر اس کو فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایک سزا تو یہ ملی کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، آگے دوسری سزا بھی آ رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، ہماری زبانیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، سمجھے؟ ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم وہ کہتے رہتے ہیں، اور ہم خیال نہیں کرتے کہ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کے اوپر پکڑ بھی ہو اور اس کے اوپر سزا بھی ملے، کوڑے بھی لگے اس چیز کے اوپر۔ اب مثال کے طور پر میں نے عرض کیا زنا والا الزام لگائے تو 80 کوڑے ہیں۔ کچھ سزائیں تو ایسی ہیں جو شرعی حدود کہلاتی ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس سزا میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب زنا اس کے اوپر 100 کوڑے ہیں، یہ 99 بھی نہیں ہو سکتے اور 101 بھی نہیں ہو سکتے، 100 ہی کوڑے لگے، کمی بیشی قاضی کا بھی حق نہیں ہے، اس کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح زنا کا الزام لگایا تو 80 کوڑے لگیں گے، یہ بھی حد ہے، اس میں بھی کمی بیشی کا حق قاضی کو نہیں ہے، 80 ہی لگیں گے، اس سے کم بھی نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتے اور معاف بھی نہیں ہو سکتے، یہ حد ہے۔ حد ختم بھی نہیں ہو سکتی، کم بھی نہیں ہو سکتی، زیادہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ 6 قسم کی حدود ہیں جن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے علاوہ، ان 6 کے علاوہ جو سزائیں ہیں وہ تعزیرات کہلاتی ہیں، وہ قاضی کی سیاست کے اوپر قاضی جیسے مناسب سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں کہہ رہا تھا ہماری زبانیں کھلی ہوئی ہیں، ہم نے الزام لگا دی فلاں تو ہے ہی بدکار، فلاں تو ہے ہی زانی۔ اب اگر یہ شرعی حکومت ہو، قاضی بیٹھا ہوا ہو، اب یہ شخص جا سکتا ہے قاضی کے پاس، اس نے میرے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے، عورت جا سکتی ہے میرے اوپر فلاں بندے نے زنا کا الزام لگایا ہے،
قاضی اس کو بلائے گا، ادھر آؤ میری بات سنو، تم نے یہ بات کہی تھی؟ جی میں نے کہی تھی. تو اب 4 گواہ پیش کر. کدھر ہے گواہ کہ اس نے زنا کیا؟ اگر تو 4 گواہ پیش کر دیے تو ٹھیک ہے، زنا ثابت ہو گیا، تو جس پر الزام لگایا تھا اس کے اوپر زنا والی حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر سکا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو سزا ملے گی جس نے الزام لگایا تھا، 80 کوڑے لگیں گے اس کو. پھر اس کے بعد کبھی کسی کی آبرو کے اوپر، کسی کے اوپر ساری زندگی مرتے دم تک کوئی حملہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ میں اگر کروں گا کسی کی عزت چلوں گا مجھے کوڑے لگیں گے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کیا، فلاں کو چھوڑو وہ ہے ہی شرابی، وہ ہے ہی چور، حتیٰ کہ وہ ہے ہی کافر. ہم تو کافر کا قادیانی کا الزام لگاتے ہوئے باز نہیں آتے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت دلیل موجود ہی نہیں ہے، اتنا چور ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ہماری فقہ کی کتابوں میں فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین تھانوی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے، فقہاء امت حکماء امت. اصل حاکم جو ہیں یہ فقہاء ہیں، انہوں نے خوب سمجھا ہے قرآن و حدیث کو، اور سمجھ کر قرآن و حدیث کے احکام کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں. بہرحال اس قسم کا الزام اگر کوئی لگاتا ہے، فلاں شرابی، فلاں جانی، فلاں چور، فلاں خبیث والا الزام بھی، اس قسم کے فلاں رشوت خور، حالانکہ رشوت نہیں، اس قسم کا یا کسی قسم کا بھی الزام لگائے اور وہ قاضی کی عدالت میں چلا جائے اور اسلامی حکومت ہو، قاضی اس کو بلائے گا، تو نے اس کو چور کہا، تو نے اس کو شرابی کہا، تو نے اس کو خبیث کہا، اور تو نے اس کو رشوت خور کہا یا نہیں کہا؟ وہ اگر گواہ موجود ہوگی ہمارے سامنے کہا تھا، اس نے کہا اچھا کہا. اب گواہ پیش کرو کہ یہ شرابی ہے یا یہ چور ہے یا یہ رشوت خور ہے، اس نے رشوت لی تھی، گواہ پیش کرو. اگر یہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو حد تو نہیں آئے گی. حد تو ظاہر ہے زنا والے الزام کے اوپر 80 کوڑے ہیں، پھر اس میں تعزیر آئے گی. 6 قسم کی سزائیں جو ہیں وہ جرم ایسے ہیں جن پر حد آتی ہے، کم زیادہ نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جتنے بھی جرائم ہیں اس میں جو سزائیں آتی ہیں وہ تعزیر ہیں. وہ قاضی کا اختیار ہے، کم دے زیادہ دے. قاضی یہ کہہ سکتا ہے تو نے اس کو شرابی کہا، تو نے اس کو رشوت خور کہا، چور کہا، اور تو 2 گواہوں کے ساتھ ثابت نہیں کر سکا، چلو اس کو 10 کوڑے لگاؤ، تاکہ آج کے بعد کسی کو جانی، کسی کو شرابی نہ کہہ سکے، کسی کو رشوت خور نہ کہہ سکے. ہماری زبانیں کس طرح کھلی ہوئی ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری زبانیں کس طرح چل رہی ہیں، کینچی کی طرح ہماری زبانیں چل رہی ہیں. کیا کیا لفظ ہماری زبانوں سے نکل رہا ہے، یہ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. قیامت والے روز سوال تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے. تو میں نے عرض کیا اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار گرم ہے، کیونکہ سزائیں نہیں مل رہی. زنا کا بازار گرم ہے، اس سزائیں نہیں مل رہی. ہماری زبانیں کینچی کی طرح چل رہی ہیں، کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے. کس طریقے سے ہم حملے کر رہے ہیں، تو کہہ رہا فلاں فاسق ہے، وہ فاسقہ عورت ہے، وہ گندی عورت ہے. یہ کیا گندا کام کر دیا، کیسے فاسقہ بن گئی؟ ثابت کرو. نہیں ثابت کر سکے تو تم نے اس کی آبرو، تم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اس کی عزت کو خراب کیا ہے. چلو پھر اب سزا کے لیے تیار ہو. اسلامی حکومت میں بڑا پاکیزہ ماحول ہوتا ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی قتل نہیں، کوئی کسی کے بارے میں گندی زبان نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنی زبان کو بہت سنبھال کر استعمال کرنا چاہیے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جو ہماری زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں. ہاں، جب تک آپ نے بدکاری، اپنی آنکھوں سے بدکاری والا عمل نہیں دیکھ لیا، آپ کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. جیسا کہ بتیجی کے اوپر الزام لگا دیا، بتیجی نے، اس بندے نے ہی خودکشی کر لی اور بندہ مر گیا. کتنا بڑا الزام. دیکھیے وہ مفتی صاحب بھائی تو برداشت نہیں کر سکا،
پہلے تو اتنے دن گھر ہی نہیں آیا، گھر ہی سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی، اس کی لاش ہمارے سامنے آ گئی. کچھ چھوٹی بات ہے کرنے والی؟ غیرت مند طبیعت کے لیے یہ بات مرنے سے زیادہ بری ہے، سمجھے؟ تو بہرحال یہ خام خواہ جو ہماری زبانیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ شریعت کے اندر یہ چیزیں سخت قابل مواخذہ ہیں. شرعی حکومت اگر موجود ہو تو اس کے اوپر سزا بھی مل سکتی ہے. تو وہاں تو ہے ہی ہے، آخرت میں غلط الزام لگانا، دنیا کے اندر بھی مواخذہ ہے. تو اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. جب تک اپنی آنکھوں سے بدکاری والا عمل نہ دیکھ لیں، بالخصوص زنا والی بات کہہ رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے جب تک اپنی آنکھوں سے زنا والا عمل ہوتے ہوئے نہ دیکھ لیں، آپ کسی کے ساتھ زنا والا الزام نہیں لگا سکتے. اب فرض کر لیں کسی کو کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، بعد میں کیا کہ یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بات کرتی ہے، ہم نے دیکھا وہ کافی دیر تک بات ہوتی رہتی ہے، رات کو بھی بات ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس نے اس کے ساتھ زنا. یہ بات ہوتی تو آپ نے دیکھ لی ہے، زنا کے اوپر کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ جو زنا والا الزام لگایا ہے یہ آپ نے ظلم کیا ہے، اب گواہ پیش کرو. نہیں تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گئے. وہ الگ بات ہے غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کے ساتھ بات کرنا بھی حرام ہے. فضول بات کرنا، فضول بلا تکلف گفتگو کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، سمجھے؟ ہاں ضرورت کی بات ہو سکتی ہے، ضرورت کی تو ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ جو ہمارے ہاں ترتیب بنی ہوئی ہے، شادی سے پہلے ہی وہ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں اور وہ سارے وعدے وعدے ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اس قسم کی گفتگو ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ آپ نے معاملہ کرنا ہے، آپ نکاح کر لو، لیکن یہ زنا نہیں ہے. زنا والا معاملہ الگ ہے، اس کو بنیاد بنا کر زنا والا الزام لگانا یہ بھی حرام ہے. اگر گواہ نہیں پیش کر سکے تو پھر شرعی حکومت اگر موجود ہو تو قاضی 80 کوڑے لگانے کا حکم دے. حتیٰ کہ کسی کو اگر کسی کمرے میں بھی بند دیکھ لیا، حدیث میں یہ خلوت اجنبیہ کے ساتھ یہ بھی حرام ہے. حرام انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کے درمیان الا ثالثہما الشیطان، تو تیسرا جو ان کے درمیان میں ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. وہ ان کو برائی کے اوپر اکساتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیک اور کتنے ہی دیندار کیوں نہ ہو جائے. یہ بھی حرام عمل ہے تنہائی. لیکن اس تنہائی میں بیٹھنے کو بنیاد بنا کر کہ یہ کمرے میں بیٹھے تھے لہذا انہوں نے وہ زنا، بھائی تم نے زنا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں. تو کیسے الزام لگا دیا زنا کا؟ 4 گواہ لے کر نہیں پیش کر سکے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہو، وہ عمل ہوتا ہوا، تب تو ٹھیک ہے زنا ثابت ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ثابت کر سکے، شریعت کہتی ہے اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، اب 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس لیے یہ کسی کے اوپر الزام لگانا اور اس طریقے سے کسی کی عزت کے اوپر حملے کرنا، اور ہمارے ہاں یہ جو ترتیب عام چلنے کی ہے تو یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. یعنی حکومت ہو تو اس کے اوپر یہ قابل مواخذہ جرم ہے، اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے اگر ہم یہ شرعی شہادت کے ذریعے اور گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت نہ کر سکیں. یہ تو عام ہے، فلاں تو ہے ہی زن، فلاں تو ہے ہی بدکار، چھوٹی بات ہے. وہ اگر پکڑ لے، اسلامی حکومت ہو، قاضی کے پاس اس نے مجھے بدکار کہا، بدکار کا مطلب ہے جانی، اس کو کوئی زنا ثابت کرے، کہاں ہے گواہ؟ نہیں پیش کر سکے، 80 کوڑے لگاؤ تاکہ اس کے لیے نصیحت ہو جائے، عبرت ہو جائے، دوبارہ کسی کے اوپر گندا الزام نہ لگائے. وہی اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ الزام لگاتے ہیں پاکیزہ عورتوں پر اور پھر 4 گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، 4 گواہ پیش نہیں کرتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اچھا یہ تو سزا مل گئی 80 کوڑوں، یہ تو ایک دفعہ 80 کوڑے لگ گئے، یہ تو وقتی سزا تھی جو ختم ہو گئی. ایک سزا ایسی بھی ہے جو مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی، وہ سزا بھی ان کو دو.
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی کے اوپر زنا والا الزام لگانا. وہ کیا؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی اس کی گواہی مرتے دم تک قبول نہیں ہوگی، کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. یہ کبھی گواہ نہیں بن سکتا. اگر اس نے کسی کے اوپر زنا والا الزام لگایا اور یہ قاضی کی عدالت میں ثابت نہیں کر سکا، پھر قاضی کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کرے گا. جب یہ کسی کا گواہ بن کر آیا کسی بھی مقدمے میں، قاضی کہے گا فلا مردود الشہادہ، اس کی گواہی میں قبول نہیں کرتا. فلاں وقت میں کسی کے اوپر ناجائز زنا والا الزام لگایا تھا اور یہ ثابت نہیں کر سکا تھا، لہذا اب مرتے دم تک اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی.